الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر خزائن العرفان سبق نمبر 96 پارٹ 2 پارہ 29واں 29 سورۃ الحاقہ، اس کی آیت نمبر 38 سے ترجمہ کنز الایمان مع تفسیر خزائن العرفان پڑھنے کی سعادت حاصل کروں گا انشاءاللہ۔ آپ بغور سماعت فرمائیں اور اس کی خوب برکتیں پائیں۔ تو مجھے قسم ان چیزوں کی جنہیں تم دیکھتے ہو اور جنہیں تم نہیں دیکھتے، یعنی تمام مخلوقات کی قسم، جو تمہارے دیکھنے میں آئے اس کی بھی، جو نہ آئے اس کی بھی۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ ما تبصرون سے دنیا اور ما لا تبصرون سے آخرت مراد ہے۔ اس کی تفسیر میں مفسرین کے اور بھی کئی قول ہیں۔ بے شک یہ قرآن ایک کرم والے رسول محمد مصطفیٰ حبیب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے باتیں ہیں جو ان کے رب عز و جل نے فرمائیں۔ انہ لقول رسول کریم، بے شک یہ قرآن ایک کرم والے رسول سے باتیں ہیں، اور وہ کسی شاعر کی بات نہیں جیسا کہ کفار کہتے ہیں۔ کتنا کم یقین رکھتے ہو، بالکل بے ایمان ہو، اتنا بھی نہیں سمجھتے کہ نہ یہ شعر ہے، نہ اس میں شعریت کی کوئی بات پائی جاتی ہے، اور نہ کسی کاہن کی بات، جیسا کہ تم میں سے بعض کافر اس کتاب الہی کی نسبت کہتے ہیں۔ کتنا کم دھیان کرتے ہو، نہ اس کتاب کی ہدایت کو دیکھتے ہو، نہ اس کی تعلیموں پر غور کرتے ہو کہ اس میں کیسی روحانی تعلیم ہے، نہ اس کی فصاحت و بلاغت اور اعجاز بے مثالی پر غور کرتے ہو، جو یہ سمجھو کہ یہ کلام اس نے اتارا ہے جو سارے جہان کا رب ہے، اور اگر وہ ہم پر ایک بات بھی بنا کر کہتے جو ہم نے نہ فرمائی ہوتی تو ضرور ہم ان سے بقوت بدلہ لیتے، پھر ہم ان کی رگے دل کاٹ دیتے، جس کے کاٹتے ہی موت واقع ہو جاتی ہے، پھر تم میں کوئی ان کا بچانے والا نہ ہوتا۔ اور بے شک یہ قرآن ڈر والوں کو نصیحت ہے، اور ضرور ہم جانتے ہیں کہ تم میں کچھ جھٹلانے والے ہیں، اور بے شک وہ کافروں پر حسرت ہے کہ وہ روز قیامت جب قرآن پر ایمان لانے والوں کا ثواب اور اس کے انکار کرنے والوں اور جھٹلانے والوں کا عذاب دیکھیں گے تو اپنے ایمان نہ لانے پر افسوس کریں گے اور حسرت و ندامت میں گرفتار ہوں گے۔ اور بے شک وہ یقینی حق ہے کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ تو اے محبوب تم اپنے عظمت والے رب کی پاکی بولو اور اس کا شکر کرو کہ اس نے تمہاری طرف اپنے اس کلام جلیل کی وحی فرمائی۔ یہاں پر یہ صورت مکمل ہوئی۔ آگے ہے سورۃ المعارج۔ سورہ معارج مکیہ ہے، اس میں 44 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ سورہ معارج مکیہ ہے، اس میں 2 رکوع 44 آیتیں 224 کلمے 929 حرف ہیں۔ ایک مانگنے والا وہ عذاب مانگتا ہے جو کافروں پر ہونے والا ہے، اس کا کوئی ٹالنے والا نہیں۔ شان نزول،
نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب اہل مکہ کو عذاب الہی کا خوف دلایا تو وہ آپس میں کہنے لگے کہ اس عذاب کے مستحق کون لوگ ہیں اور یہ کن پر آئے گا؟ سید عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھو۔ تو انہوں نے حضور سید عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا۔ اس پر یہ آیتیں نازل ہوئیں اور حضور سے سوال کرنے والا نضر بن حارث تھا۔ اس نے دعا کی تھی کہ یا رب، اگر یہ قرآن حق ہو اور تیرا کلام ہو تو ہمارے اوپر آسمان سے پتھر برسا یا دردناک عذاب بھیج۔ ان آیتوں میں ارشاد فرمایا گیا کہ کافر طلب کریں یا نہ کریں، عذاب جو ان کے لیے مقدر ہے ضرور آنا ہے، اسے کوئی ٹال نہیں سکتا۔ وہ ہوگا اللہ کی طرف سے جو بلندیوں کا مالک ہے، یعنی آسمانوں کا، ملائکہ اور جبریل جو فرشتوں میں مخصوص فضل و شرف رکھتے ہیں، اس کی بارگاہ کی طرف عروج کرتے ہیں، یعنی اس مقام قرب کی طرف جو آسمان میں اس کے اوامر کا جائے نزول ہے۔ وہ عذاب اس دن ہوگا جس کی مقدار 50,000 برس ہے۔ وہ روز قیامت ہے جس کے شدائد کافروں کی نسبت تو اتنے دراز ہوں گے اور مومن کے لیے ایک فرض نماز سے بھی سبک تر یعنی کم تر ہوگا۔ تو تم اچھی طرح صبر کرو۔ وہ اسے یعنی عذاب کو دور سمجھ رہے ہیں اور یہ خیال کرتے ہیں کہ واقع ہونے والا نہیں، اور ہم اسے نزدیک دیکھ رہے ہیں کہ ضرور ہونے والا ہے۔ جس دن آسمان ہوگا جیسی گلی چاندی اور پہاڑ ایسے ہلکے ہو جائیں گے جیسے اون، اور ہوا میں اڑتے پھریں گے، اور کوئی دوست کسی دوست کی بات نہ پوچھے گا۔ ہر ایک کو اپنی ہی پڑی ہوگی۔ ہوں گے انہیں دیکھتے ہوئے کہ ایک دوسرے کو پہچانیں گے، لیکن اپنے حال میں ایسے مبتلا ہوں گے کہ نہ ان سے حال پوچھیں گے نہ بات کر سکیں گے۔ مجرم یعنی کافر آرزو کرے گا کاش اس دن کے عذاب سے چھٹنے کے بدلے میں دے دے اپنے بیٹے اور اپنی جورو اور اپنا بھائی اور اپنا کنبہ جس میں اس کی جگہ ہے اور جتنے زمین میں ہے سب، پھر یہ بدلہ دینا اسے بچا لے۔ ہرگز نہیں، یہ کچھ اس کے کام نہ آئے گا اور کسی طرح وہ عذاب سے بچ نہ سکے گا۔ وہ تو بھڑکتی آگ ہے، کھال اتار لینے والی بلا رہی ہے، نام لے لے کر کہ اے کافر میرے پاس آ، اے منافق میرے پاس آ۔ اس کو جس نے پیٹھ دی اور منہ پھیرا حق کے قبول کرنے اور ایمان لانے سے، اور جوڑ کر سینت رکھا یعنی محفوظ کر رکھا مال کو اور اس کے حقوق واجبہ ادا نہ کیے، بے شک آدمی بنایا گیا ہے بڑا بے صبرا حریص۔ جب اسے برائی پہنچے، تنگ دستی و بیماری وغیرہ کی تو سخت گھبرانے والا، اور جب بھلائی پہنچے، دولت مندی و مال تو روک رکھنے والا۔ یعنی انسان کی حالت یہ ہے کہ اسے کوئی ناگوار حالت پیش آتی ہے تو اس پر صبر نہیں کرتا، اور جب مال ملتا ہے تو اس کو خرچ نہیں کرتا، مگر نمازی جو اپنی نماز کے پابند ہیں۔ إِلَّا الْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ، مگر نمازی جو اپنی نماز کے پابند ہیں کہ فرائض پنجگانہ کو ان کے اوقات میں پابندی سے ادا کرتے ہیں، یعنی مومن ہیں، اور وہ جن کے مال میں ایک معلوم حق ہے
مراد اس سے زکوٰۃ ہے جس کی مقدار معلوم ہے، یا وہ صدقہ جو آدمی اپنے نفس پر معین کرے تو اسے معین اوقات میں ادا کیا کرے۔ مسئلہ سے معلوم ہوا کہ صدقات مستحبہ کے لیے اپنی طرف سے وقت معین کرنا شرع میں جائز اور قابل مدح ہے۔ اس کے لیے جو مانگے اور جو مانگ بھی نہ سکے تو محروم رہے، یعنی دونوں قسم کے محتاجوں کو دے، انہیں بھی جو حاجت کے وقت سوال کرتے اور انہیں بھی جو شرم سے سوال نہیں کرتے اور ان کی محتاجی ظاہر نہیں ہوتی، اور وہ جو انصاف کا دن سچ جانتے ہیں اور مرنے کے بعد اٹھنے اور حشر و نشر اور جزا و قیامت سب پر ایمان رکھتے ہیں، اور وہ جو اپنے رب کے عذاب سے ڈر رہے ہیں، بے شک ان کے رب کا عذاب نہ ڈر ہونے کی چیز نہیں، چاہے آدمی کتنا ہی نیک پارسا کثیر الطاعت والعبادت ہو، مگر اسے عذاب الہی سے بے خوف ہونا نہ چاہیے۔ اور وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں مگر اپنی بیبیوں اور اپنے ہاتھ کے مال کنیزوں سے کہ ان پر کچھ ملامت نہیں، تو جو ان دو یعنی زوجات و مملوکات کے سوا اور چاہے وہی حد سے بڑھنے والے ہیں کہ حلال سے حرام کی طرف تجاوز کرتے ہیں۔ مسئلہ اس آیت سے متعہ، لواطت، جانوروں کے ساتھ قضائے شہوت اور ہاتھ سے استمناء کی حرمت ثابت ہوتی ہے، اور وہ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کی حفاظت کرتے ہیں، شرعی امانتوں کی بھی اور بندوں کی امانتوں کی بھی، اور خلق کے ساتھ جو عہد ہیں ان کی بھی، اور حق کے جو عہد ہیں ان کی بھی، نظریں اور قسمیں بھی اس میں داخل ہیں، اور وہ جو اپنی گواہیوں پر قائم ہیں، صدق و انصاف کے ساتھ، نہ اس میں رشتہ داری کا پاس کرتے ہیں، نہ زبردست کو کمزور پر ترجیح دیتے ہیں، نہ کسی صاحب حق کا تلف حق گوارا کرتے ہیں، اور وہ جو اپنی نماز کی محافظت کرتے ہیں۔ نماز کا ذکر مقرر فرمایا گیا، اس میں یہ اظہار ہے کہ نماز بہت اہم ہے، یا یہ کہ ایک جگہ فرائض مراد ہیں، دوسری جگہ نوافل، اور حفاظت سے مراد یہ ہے کہ اس کے ارکان اور واجبات اور سنتوں اور مستحبات کو کامل طور پر ادا کرتے ہیں۔ یہ ہیں جن کا باغوں میں اعزاز ہوگا بہشت کے، تو ان کافروں کو کیا ہوا تمہاری طرف تیز نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ شان نزول یہ آیت کفار کی اس جماعت کے حق میں نازل ہوئی جو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گرد حلقے باندھ کر گروہ کے گروہ جمع ہوتے تھے اور آپ کا کلام مبارک سنتے اور اس کو جھٹلاتے اور استہزاء کرتے اور کہتے کہ اگر یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے جیسا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو ہم ضرور ان سے پہلے اس میں داخل ہوں گے۔ ان کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ ان کافروں کا کیا حال ہے کہ آپ کے پاس بیٹھتے بھی ہیں اور گردنیں اٹھا اٹھا کر دیکھتے بھی ہیں، پھر بھی جو آپ سے سنتے ہیں اس سے نفع نہیں اٹھاتے۔ داہنے اور بائیں گروہ کے گروہ، کیا ان میں ہر شخص یہ طمع کرتا ہے کہ ایمان والوں کی طرح چین کے باغ میں داخل کیا جائے؟ ہرگز نہیں، بے شک ہم نے انہیں اس چیز سے بنایا جسے جانتے ہیں، یعنی نطفہ سے، جیسے سب آدمیوں کو پیدا کیا تو اس سبب سے کوئی جنت میں داخل نہ ہوگا۔ جنت میں داخل ہونا ایمان پر موقوف ہے۔ تو مجھے قسم ہے اس کی جو سب پوربوں سب پچھموں کا مالک ہے،
یعنی آفتاب کی ہر جائے طلوع اور ہر جائے غروب کا یا ہر ستارہ کے مشرق و مغرب کا مقصد اپنی ربوبیت کی قسم یاد فرمانا ہے کہ ضرور ہم قادر ہیں کہ ان سے اچھے بدل دیں۔ اس طرح کہ انہیں ہلاک کر دیں اور بجائے ان کے اپنی فرما بردار مخلوق پیدا کریں، اور ہم سے کوئی نکل کر نہیں جا سکتا اور ہماری قدرت کے احاطہ سے باہر نہیں ہو سکتا۔ تو انہیں چھوڑ دو ان کی بےہودگیوں میں پڑے اور کھیلتے ہوئے یہاں تک کہ اپنے اس عذاب کے دن سے ملیں جس کا انہیں وعدہ دیا جاتا ہے، جس دن قبروں سے نکلیں گے جھپٹتے ہوئے محشر کی طرف، گویا وہ نشانوں کی طرف لپک رہے ہیں، جیسے جھنڈے والے اپنے جھنڈے کی طرف دوڑتے ہیں، آنکھیں نیچی کیے ہوئے ان پر ذلت سوار۔ یہ ہے ان کا وہ دن، یعنی روز قیامت، جس کا ان سے وعدہ تھا دنیا میں، اور وہ اس کو جٹلاتے تھے۔ یہ صورت بھی اللہ کی رحمت سے مکمل ہوئی۔ آگے ہے سورۃ نوح۔ سورہ نوح مکیہ ہے، اس میں 28 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ سورہ نوح مکیہ ہے، اس میں 2 رکوع، 28 آیتیں، 224 کلمے، 999 حرف ہیں۔ بے شک ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا کہ ان کو ڈرا، اس سے پہلے کہ ان پر دردناک عذاب آئے، دنیا و آخرت کا۔ اس نے فرمایا، اے میری قوم، میں تمہارے لیے صریح ڈر سنانے والا ہوں کہ اللہ کی بندگی کرو اور اس کا کسی کو شریک نہ بناؤ، اور اس سے ڈرو، نافرمانیوں سے بچ کر تاکہ وہ غضب نہ فرمائے، اور میرا حکم مانو، وہ تمہارے کچھ گناہ بخش دے گا جو تم سے وقت ایمان تک صادر ہوئے ہوں گے یا جو بندوں کے حقوق سے متعلق نہ ہوں گے، اور ایک مقرر میعاد تک یعنی وقت موت تک تمہیں مہلت دے گا کہ اس دوران میں تم پر عذاب نہ فرمائے گا۔ بے شک اللہ کا وعدہ جب آتا ہے ہٹایا نہیں جاتا۔ کسی طرح تم جانتے اس کو اور ایمان لے آتے۔ عرض کی حضرت نوح علیہ السلام نے، اے میرے رب، میں نے اپنی قوم کو رات دن بلایا ایمان و طاعت کی طرف، تو میرے بلانے سے انہیں بھاگنا ہی بڑھا، اور جتنی انہیں ایمان لانے کی ترغیب دی گئی اتنی ہی ان کی سرکشی بڑھتی گئی، اور میں نے جتنی بار انہیں بلایا تجھ پر ایمان لانے کی طرف کہ تو ان کو بخشے، انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں دے لیں تاکہ میری دعوت کو نہ سنیں، اور اپنے کپڑے اوڑھ لیے اور منہ چھپا لیے تاکہ مجھے نہ دیکھیں، کیونکہ انہیں دین الہی کی طرف نصیحت کرنے والے کو دیکھنا بھی گوارا نہ تھا، اور ہٹ یعنی ضد کی اپنے کفر پر، اور بڑا غرور کیا، اور میری دعوت کو قبول کرنا اپنی شان کے خلاف جانا۔ پھر میں نے انہیں علانیہ بلایا، ببانگے بلند محفلوں میں، پھر میں نے ان سے با اعلان بھی کہا، اور دعوت بالاعلان کی تکرار بھی کی، اور آہستہ
خفیہ بھی کہا ایک ایک سے، اور کوئی دقیقہ دعوت کا اٹھا نہ رکھا۔ قوم زمانہ دراز تک حضرت نوح علیہ السلام کی تکذیب ہی کرتی رہی، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے بارش روک دی اور ان کی عورتوں کو بانجھ کر دیا۔ 40 سال تک ان کے مال ہلاک ہو گئے، جانور مر گئے۔ جب یہ حال ہوا تو حضرت نوح علیہ السلام نے انہیں استغفار کا حکم دیا، تو میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگو، کفر و شرک سے اور ایمان لا کر مغفرت طلب کرو، تاکہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنی رحمتوں کے دروازے کھولے، کیونکہ طاعات میں مشغول ہونا خیر و برکت اور وسعت رزق کا سبب ہوتا ہے۔ بے شک وہ بڑا معاف فرمانے والا ہے۔ توبہ کرنے والوں کو، اگر تم ایمان لائے اور تم نے توبہ کی تو وہ تم پر شراٹے کا میہ یعنی موسلا دھار بارش بھیجے گا، اور مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد کرے گا، مال اور اولاد بکثرت عطا فرمائے گا، اور تمہارے لیے باغ بنا دے گا اور تمہارے لیے نہریں بنائے گا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص آپ کے پاس آیا اور اس نے قلت بارش کی شکایت کی، آپ نے استغفار کا حکم دیا۔ دوسرا آیا، اس نے تنگ دستی کی شکایت کی، اسے بھی یہی حکم فرمایا۔ پھر تیسرا آیا، اس نے قلت نسل کی شکایت کی، اس سے بھی یہی فرمایا۔ پھر چوتھا آیا، اس نے اپنی زمین کی قلت پیداوار کی شکایت کی، اس سے بھی یہی فرمایا۔ ربیع بن صبیح جو حاضر تھے انہوں نے عرض کیا، چند لوگ آئے، قسم قسم کی حاجتیں انہوں نے پیش کی، آپ نے سب کو ایک ہی جواب دیا کہ استغفار کرو، تو آپ نے یہ آیت پڑھی، یعنی ان حوائج کے لیے یہ قرآنی عمل ہے۔ تمہیں کیا ہوا، اللہ سے عزت حاصل کرنے کی امید نہیں کرتے، اس طرح کہ اس پر ایمان لاؤ، حالانکہ اس نے تمہیں طرح طرح بنایا، کبھی نطفہ، کبھی علقہ، کبھی مضغہ، یہاں تک کہ تمہاری خلقت کامل کی، اس کی آفرینش میں نظر کرنا، اس کی خالقیت و قدرت اور اس کی وحدانیت پر ایمان لانے کو واجب کرتا ہے۔ کیا تم نہیں دیکھتے اللہ نے کیوں کر 7 آسمان بنائے ایک پر ایک، اور ان میں چاند کو روشنی کیا۔ حضرت ابن عباس و ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے مروی ہے کہ آفتاب و ماہتاب کے چہرے تو آسمانوں کی طرف ہیں اور ہر ایک کی پشت زمین کی طرف، تو آسمانوں کی لطافت کے باعث ان کی روشنی تمام آسمانوں میں پہنچتی ہے، اگرچہ چاند آسمان دنیا میں ہے، اور سورج کو چراغ کہ دنیا کو روشن کرتا ہے، اور اس کی روشنی چاند کے نور سے قوی تر ہے، اور آفتاب چوتھے آسمان میں ہے، اور اللہ نے تمہیں سبزے کی طرح زمین سے اگایا، تمہارے باپ حضرت آدم کو اس سے پیدا کر کے، پھر تمہیں اسی میں لے جائے گا موت کے بعد، اور دوبارہ نکالے گا اس سے روز قیامت۔ اور اللہ نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا کہ اس کے وسیع راستوں میں چلو۔ نوح نے عرض کی، اے میرے رب، انہوں نے میری نافرمانی کی، اور میں نے جو ایمان و استغفار کا جو حکم دیا تھا اس کو انہوں نے نہ مانا، اور ان کے عوام، غرباء اور چھوٹے لوگ سرکش رؤسا اور اصحاب اموال و اولاد کے تابع ہوئے۔ ایسے کے پیچھے ہو لیے جسے اس کے مال اور اولاد نے نقصان ہی بڑھایا،
اور وہ غرور مال میں مست ہو کر کفر و طغیان میں بڑھتا رہا، اور وہ رؤسا بہت بڑا داؤں کھیلے کہ انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی تکذیب کی اور انہیں اور ان کے متبعین کو ایذا پہنچائی، اور بولے رؤسا کفار اپنے عوام سے ہرگز نہ چھوڑنا اپنے خداؤں کو، یعنی ان کی عبادت ترک نہ کرنا، اور ہرگز نہ چھوڑنا ود اور نہ سواع اور یغوث اور یعوق اور نصر کو۔ یہ ان کے بتوں کے نام ہیں جنہیں وہ پوجتے تھے۔ بت تو ان کے بہت تھے مگر یہ 5 ان کے نزدیک بڑی عظمت والے تھے۔ ود تو مرد کی صورت پر تھا اور سواع عورت کی صورت پر، اور یغوث شیر کی شکل، اور یعوق گھوڑے کی، اور نصر کرگس یعنی گدھ کی۔ یہ بت قوم نوح سے منتقل ہو کر عرب میں پہنچے اور مشرکین کے قبائل سے ایک ایک نے ایک ایک کو اپنے لیے خاص کر لیا، اور بے شک انہوں نے بہتوں کو بہکایا، یعنی یہ بت بہت سے لوگوں کے لیے گمراہی کا سبب ہوئے، یا یہ معنی ہے کہ رؤسا قوم نے بتوں کی عبادت کا حکم کر کے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا۔ اور تو ظالموں کو جو بتوں کو پوجتے ہیں زیادہ نہ کرنا مگر گمراہی۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی دعا ہے جب انہیں وحی سے معلوم ہوا کہ جو لوگ ایمان لا چکے قوم میں ان کے سوا اور لوگ ایمان والے نہیں، تب آپ نے یہ دعا کی۔ اپنی کیسی خطاؤں پر ڈبوئے گئے طوفان میں، پھر آگ میں داخل کیے گئے بعد غرق ہونے کے، تو انہوں نے اللہ کے مقابل اپنا کوئی مددگار نہ پایا جو انہیں عذاب الہی سے بچا سکتا۔ اور نوح نے عرض کی، اے میرے رب، زمین پر کافروں میں سے کوئی بسنے والا نہ چھوڑ، بے شک اگر تو انہیں رہنے دے گا اور ہلاک نہ فرمائے گا تو تیرے بندوں کو گمراہ کر دیں گے، اور ان کے اولاد ہوگی تو وہ بھی نہ ہوگی مگر بدکار، بڑی ناشکر۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کو وحی سے معلوم ہو چکا تھا، اور حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے والدین اور مومنین و مومنات کے لیے دعا فرمائی، اے میرے رب، مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو، کہ وہ دونوں مومن تھے، اور اسے جو ایمان کے ساتھ میرے گھر میں ہے، اور سب مسلمان مردوں اور سب مسلمان عورتوں کو اور کافروں کو نہ بڑھا مگر تباہی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور ان کی قوم کے تمام کفار کو عذاب سے ہلاک کر دیا۔ رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا۔ آمین۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں خوب علم دین سیکھنے، سمجھنے، یاد رکھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچاتے رہنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔